بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آج آخری جمعہ ہے یا اس کے بعد رمضان میں آخری جمعہ آئے گا، لیکن پوری دنیا کے اندر الاقصی اور فلسطین کے ساتھ آج یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جو ہی آغاز ہوتا ہے تو مظلوم فلسطینیوں پر اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، صرف بیانات کی حد تک جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت ہوتی ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی عملی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے اس خطے، جو ہمارا خطہ ہے، اس کا امن خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے اور دنیا اس بات کی طرف توجہ کرے اور کوئی عملی اقدامات اٹھائے جائیں جس سے کشمیر اور فلسطین کا معاملہ حل ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر الاقصی کی مظلومیت، الاقصی کی توہین اور فلسطینیوں پر مظالم کی مذمت کی جائے گی۔ خطبات جمعہ میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور ہم نے تو یہ بھی اپیل کی ہے کہ جہاں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا جائے۔ جہاں اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے وہاں پر ہندوستان کی مذمت بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہو، اور کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ تو مسلمان بیچارے جو ہیں وہ کشمیر اور فلسطین میں آرام سے گزار سکیں۔ آپ یقین کریں صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ بعض جگہوں پہ مسلمانوں کو کنیساؤں میں اور چرچوں میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ ہم ان مسیحی لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ جو اپنے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولتے ہیں اور ان کے سحر افطار کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ان کو پناہ بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، جہاں ایک طرف فلسطین کی یہ صورتحال ہے، وہاں پر اچھی خبریں بھی عالم اسلام کے لیے موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پہلے تو سعودی عرب کے اور ایران کے تعلقات بحال ہوئے، جو چائنا میں مذاکرات ہوئے جس میں ایرانی ذمہ دار بھی تشریف لائے اور سعودی ذمہ دار بھی تشریف لائے، اور ان کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ دونوں جو ممالک تھے ان کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وزرائے خارجہ کی سطح پہ مذاکراتی عمل شروع ہوگا، اور پھر مذاکراتی عمل جو ہے جب وزرائے خارجہ کی سطح پہ ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد اگلی ملاقات دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی چین میں ہی ہوئی، اور اس میں چین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اب دونوں ممالک کے جو سفارت خانے ہیں وہ کھل رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی عالم اسلام کے لیے ایک خوشی کی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پیش رفت جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ شام کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ سعودی عرب میں پہنچے اور وہاں پر مذاکرات ہوئے، اور اب یہ توقع بھی ہے، امید بھی ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ شام کے اور سعودی عرب اور عرب دنیا کے تعلقات بھی جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو بعد تھا قطر اور بحرین کے درمیان، وہ بھی سعودی عرب کے میں جو ہے بیٹھ کر ان معاملات کی بھی اصلاح کی گئی ہے، اور وہ بعد بھی دور ہو گیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں بہت ساری اچھی خبریں امت مسلمہ کے لیے ہیں، ان میں ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی، شام عرب اسلامی دنیا کے تعلقات کی بحالی، قطر اور بحرین کے درمیان جو معاملات تھے وہ ختم کر کے ان کے درمیان جو ہے آپس میں قرب اور اتفاق، یہ ساری چیزیں بلا شبہ مسلم امہ کے سینوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں، اور سعودی عرب کی قیادت جنہوں نے اس حوالے سے اقدامات اٹھائے ہیں ان کو تحسین کے لیے، ان کی تحسین کے لیے سبب بنتی ہیں۔ اس دوران پاکستان میں بھی ناظرین سالانہ 5ویں عالمی پیغام اسلام کانفرنس پاکستان علماء کونسل نے رکھی تھی، اور اس میں
पाकिस्तान की सियासी जमातों के तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे, मुख्तलिफ मसालिक के मज़ाहिब के नुमाइंदे, गैर मुल्की सुफरा शरीक हुए, जहाँ पर सदर मुमलिकत ने भी यही मुफाहमत की बात की। यानी बैरूनी दुनिया में भी मुफाहमत की बात वक्त की ज़रूरत है, तो हमारे मुल्क को भी मुफाहमत की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो हम सब के सामने है। कौमी असम्बली के अंदर मोहतरम जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने भी इस हवाले से जो है वो बहुत अहम बातें की हैं कि जी मुफाहमत की तरफ आगे बढ़ा जाए। और वज़ीर आज़म हमारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब, ये तो बहुत पहले मिसाक मईशत की तरफ तवज्जो दिला चुके हैं, जो नहीं मानी थी उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। इसी तरह एक सूरत हाल हमारे मुल्क में अदलिया और पार्लिमान की है, लेकिन हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो आलमी सूरत हाल की बात कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई, इसने इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वाराना तशद्दुद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के उलमा और आलमी जो दुनिया है और इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान राब्ता कारी और उनके दरमियान एक आपस में ताउन की राह का खोलने का ऐलान किया है। और बिलाशुबा ये एक बड़ी ही मुस्बत सिमत में कदम है। और फिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सदर मुमलिकत की जो गुफ्तगू थी, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी और पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर जो है उनकी जो गुफ्तगू थी, वो भी यही बात और इसी बात की तरफ तवज्जो थी कि सबको वहदत और इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में चूँकि पाकिस्तान उलमा कौंसिल हर साल जो है वो एक आलमी शख्सियत के लिए अवार्ड का ऐलान करती है, जिसमें वो तमाम मुस्लिम दुनिया के स्कॉलर से भी, उलमा से भी एक मुशावरत करती है। तो इसमें अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, उनको कायदुस्सलाम यानी अमन का, सलामती का रहबर जो है, उसका जो अवार्ड है वो दिया गया। ये बात हकीकत और दुरुस्त है कि इस वक्त जो सूरत हाल है आलमी दुनिया में और इस्लामी दुनिया में, उसमें जिस अंदाज से सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है और तरक्की करता चला जा रहा है मुआशी इक़्तिसादी मैदान में और अमन के मैदान में। आप देखिए, ईरान से सुलह की बात कोई बात मानने को तैयार नहीं था, इसी तरह शाम से, इसी तरह फिर अब ये जो बहरीन और कतर करीब आए हैं। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं, ये बिलाशुबा अर्ज़ हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना जो है वो मुसलमानों का मरकज़ है और वहाँ से ही ये काम होने चाहिए अमन के, क्योंकि इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का दीन है। मक्का और मदीना का पैगाम अमन और सलामती का पैगाम है। तो वहाँ से ये जो जद्दोजहद या कोशिश हो रही है वो काबिल तहसीन भी है, काबिल फ़ख्र भी है। और इस पर जो है हम सऊदी अरब की क़यादत को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, सऊदी अवाम को भी। इस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं। एक तो इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम तबक़ात, खा वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, खा पार्लिमान है, सबको, खा इमरान खान साहब हैं, सब बैठ के मसाइल का हल करें, अपनी इनाओं को कुर्बान करें। अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जो इदारों की तौक़ीर और उनका एहतराम है वो भी दौ पर लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी जो है इस तरफ भी हमारी सियासी मजहबी क़यादत को तवज्जो करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान के सलामती के इदारे हैं या फ़ौज पाकिस्तान है और उनकी क़यादत है, उनके ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू है और उसके पीछे बैरूनी दुनिया भी है। लाजमी बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज आलम इस्लाम की मजबूत तरीन फ़ौज है। दुनिया में हमारी फ़ौज की जो तशख़्ख़ुस है उसको माना जाता है, हमारे फ़ौज का वक़ार है। उसको डैमेज करने के लिए जितना भी पैसा पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को लगाना पड़ा वो लगाएंगी, जो भी उनको करना पड़ा करेंगी। अब चंद लोग, दो चार अफराद को उन्होंने बरतानिया में और अमेरिका में बिठा लिया है और वो वहाँ उनकी फंडिंग कर रहे हैं और वो रोज़ाना नई से नई जो है वो एक कहानी बनाते हैं और जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, ना उसका आगे है ना पीछे है कुछ, और वो चला देते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह में इस्तेहकाम पैदा हो, पाकिस्तानी फ़ौज और कौम के दरमियान बहुत पैदा हो। और इंशाअल्लाह ये कभी नहीं होगा। ये आज नई कोशिशें नहीं हैं, ये साजिशें बड़ी पुरानी हैं। ये 1985-86 में
جب میں طالب علم تھا، ہم اس وقت سے ہمیں معلوم ہے کہ ایک منصوبہ ہے کہ اس ملک کی قوم اور فوج کو آپس میں لڑانا ہے، اس ملک کے اندر مذہبی تعصبات کو ابھارنا ہے، اس ملک کے اندر لسانی تعصبات کو ابھارنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ 75 سالوں میں ان کو وہ کامیابی نہیں ملی۔ آج ان کو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے استعمال سے وہ یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نفرتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر تصادم چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، دستور ہے، پاکستان کا ایک جو ہے قانون ہے، سب کو اسی آئین اور قانون اور دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ پارلیمان ہو، سپریم کورٹ ہو، پاکستان کے دیگر ادارے ہوں، سب پاکستان کے عام شہری ہوں، سب کو اسی قانون اور ضابطے کے مطابق چلنا ہے اور چلنا چاہیے۔ تو پیغام اسلام کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ نومبر میں عالمی کانفرنس کی جائے گی، جس میں پوپ فرانسس، شیخ الازہر، امام کعبہ، ان کو دعوت دی جائے گی، اور یہ انشاءاللہ تعالی ایک کامیاب کانفرنس ہوگی۔ کانفرنس میں ملک بھر سے جو علماء، مشائخ شریک ہوئے، قائدین شریک ہوئے، انہوں نے اس بات کو انڈوز کیا ہے کہ پاکستان کو ضرورت ڈائلاگ کی ہے، بات چیت کی ہے، پاکستان کو ضرورت جھگڑوں کی نہیں ہے، اور پارلیمان اپنی جگہ اس کو اپنا کام کرنا ہے، عدلیہ کو اپنی جگہ کام کرنا ہے، فوج کو اپنی جگہ کام کرنا ہے۔ اگر عدلیہ پارلیمان کی جگہ لے لے، پارلیمان عدلیہ کی جگہ لے لے، فوج ان دونوں کی جگہ لے لے، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر کیسے چلیں گے آگے؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس کی طرف ہی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ نفرتیں ہمیں کچھ نہیں دیں گی۔ محبتوں سے معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور محبتیں ہی ہمیں بانٹنی چاہیے۔ ناظرین، ایک اہم موضوع جو ہے وہ G20 کا اجلاس جو کہ منعقد ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہونا ہے، لیکن ہندوستان اس کا ایک اجلاس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کا اعلان بھی 2 روز پہلے کیا گیا۔ یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ایک ایسی جگہ جو مقبوضہ ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جس کے بارے میں جو ہے اپنا عالمی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کے تحفظات ہیں، آپ کس طرح وہاں پر ایک اجلاس، ایسا اجلاس کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور G20 میں شامل ممالک کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا، سعودی عرب، چین، روس یا اور بھی جو ممالک ہیں، ان کو یہ احساس ضرور ہوگا۔ اسی طرح ہمارے علم میں ہے کہ گزشتہ سال انڈونیشیا میں ریلیجیس لیڈرشپ کا ایک فورم بنا تھا، جسے R20 کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی خواہش ہے کہ یہ R20 بھی کا ایک اجلاس بھی وہ مقبوضہ کشمیر میں کر لے، جو کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اسلام کی اور عالمی دنیا کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ کشمیر کے معاملے کی حساسیت کو جانتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کشمیر کے مسئلے میں اور مقبوضہ کشمیر میں جا کے کوئی اجلاس کر لیں گے۔ اور ہندوستان کا ایک اور مقصد بھی ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ اگر R20 کا اجلاس ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو وہ کہے گا جی یہ ایسی ہمارے خلاف پراپیگنڈا، ہم تو مذہبی ہم آنگی اور مذہبی بات چیت اور رواداری دیکھیں کتنا، ہم نے تو سب کو جمع کر دیا۔ تو اس لیے عالمی دنیا کو، دنیا میں امن کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو، اقوام متحدہ کو، اسلامی تعاون تنظیم کو، سب کو ہندوستان کے اس کردار کے اوپر جو ہے بات کرنی چاہیے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کسی بھی صورت ہندوستان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تخریب کرے، اور G20 کا یا R20 کا اجلاس جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کرے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر جو ہندوستان مظالم کر رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے R20 کا تو اجلاس ہی نہیں ہونا چاہیے ہندوستان میں، اس لیے کہ R20 بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہندوستان جس انداز سے قتل عام کر رہا ہے، ہندوستان کی موجودہ حکومت مسلمانوں کا، سکھوں کا،
मसीहियों का, क्या उसके बाद ये इजाज़त देनी चाहिए, क्या उसके बाद R20 का इजलास वहाँ होना चाहिए? ये सर्टिफिकेट हिंदुस्तान को मिलना चाहिए कि जी वहाँ पर बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से कोई बहुत बड़ा इजलास हुआ है? ये तो हिंदुस्तान के जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश होगी, और हिंदुस्तान यही चाहता है। इसलिए मुस्लिम दुनिया को, आलमी दुनिया को, दुनिया के मजहबी कायदीन को इस हवाले से अपने आप को बिल्कुल मोहतात रखना चाहिए, और किसी भी सूरत हिंदुस्तान की ये जो साजिश है इसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। अगर सालाना इजलास R20 का करना है, पाकिस्तान हाजिर है, सऊदी अरब में किया जा सकता है, रियाज में, मिस्र में किया जा सकता है, राब्ता आलम इस्लामी के तहत हो सकता है, बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अगर किया जाता है तो इसका मतलब है कि जो हिंदुस्तान अक़लियतों के साथ जुल्म कर रहा है उसको भी इंडोर्स किया जाएगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता कश्मीर में इस इजलास को करने की कोशिश की जाती है तो जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत है और जद्दोजहद है उसके ऊपर जो है वो पानी फेरने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को हर सतह पर इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। हमारी वजारत ख़ारजा जो है वो इस पर ऑलरेडी एक बयान दे चुकी है और बड़ा वाज़ेह अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि ये अमल काबिल कबूल नहीं है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इंडोनेशिया भी, सऊदी अरब भी, चीन भी और ममालिक जो हैं वो भी इस तरफ मुतवज्जे होंगे, और मजहबी लीडरशिप खा वो मुसलमानों की है या दीगर मज़ाहिब की, वो भी इस हवाले से कि इस किस्म की किसी साजिश को कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होने देगी।